محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہیں۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پیارے سے سلسلے میں ہم ان نیک خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں، ان نیک خواتین کی سیرت کو بیان کرتے ہیں جس سیرت کو سن کر، پڑھ کر ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اس کو پڑھنے اور سننے میں کامیاب ہو جائیں اور عمل کا جذبہ اگر ہمیں مل جائے تو یقین جانیے کہ اپنی زندگی میں نیک ہستیوں کی سیرت کو اپنا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، نیک ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو یوں سمجھے کہ ہائی لائٹ کر دیتی ہے۔ ایک نمایاں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں ان ہستیوں میں کہ جو ان کی سیرت کا ایک اہم پہلو بن جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک بھی دیکھیں، ہر آپ کی زندگی مبارکہ کا جو حصہ ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہے اور ایسی عادت مبارکہ ہے کہ جن کو ہم سنیں تو یقیناً ہم راہ نجات پر چلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو وہی ایک وصف جس کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے اور یہی ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہے، وہ ہے عیادت کرنا۔ جی ہاں ایف جی این چینل کے ناظرین، عیادت کرنا یہ کیا ہے؟ دراصل اگر ہم زندگی کا اگر جائزہ لیں تو انسان کی زندگی میں مختلف جو ہے وہ مراحل آتے ہیں۔ ہاں، کبھی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں تو کبھی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ہر مرحلے سے انسان جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جہاں ہمیں خوشیوں میں ساتھ دینے کا درس دیتا ہے، وہیں پر ہمیں غموں میں ساتھ دینے کا بھی درس دیتا ہے۔ تو عیادت یہ ایک ایسا پہلو ہے جو کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے، اس کے جسم کا ہر عضو گویا کہ یوں سمجھے کہ اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم عیادت کریں۔ تو عیادت کیا ہے؟ عیادت کے فضائل کیا ہے؟ اس کے آداب کیا ہے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ اس کے متعلق کیا ہے، یہ ضرور جانیں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں میں سے حصہ پانے کی سعادت ملا کرے گی۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہے، اسپیشل گیسٹ ہیں، وہ ہمارے مفتی یحییٰ رضا صاحب ہیں۔ حضور آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ ویلکم تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں آپ جزائے نے۔ خیر عطا فرمائے۔ آمین آپ نے بلایا۔ آمین، آپ نے وقت عطا فرمایا، آپ کی کرم نوازی۔ حضور یہ عیادت کا ہمارا ٹاپک ہے، تو میں جاننا چاہوں گا، آپ ضرور بتائیے گا ایف جی این چینل کے ناظرین کو، عیادت ہے کیا؟ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عیادت یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور یہ جو عربی زبان جانتے ہیں، جو عربی زبان دانی سے واقف ہیں، جی تو انہیں معلوم ہے کہ عربی زبان میں ایک کوئی لفظ ہوتا ہے، اس سے کئی الفاظ نکلتے ہیں بالکل جس کو مشتق نکلنا کہتے ہیں۔ جی جی، تو عیادت یہ عود سے نکلا ہوا اچھا، صحیح، ہے نا، اور عود کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ ہونا، بار بار ہونا۔ اچھا، ماشاءاللہ، چونکہ عیادت یعنی کسی کی مزاج پرسی بار بار کی جاتی ہے، اس لیے اس کو عیادت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو کوئی مریض ہے، یعنی اب خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی جو مزاج پرسی کی جا رہی ہے، جو اس کے بارے میں غم دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو عیادت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر میں مزید اور خلاصہ کروں تو جب کوئی شخص بیمار ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا
اور مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں، تو چونکہ وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کے لیے جانا، مطلب یہ کہ پوچھ گچھ کے جانا، پوچھ مزاج گچھ کے پرسی لیے کرنا جانا، اس کی۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی عیادت کہلاتا ہے۔ اچھا حضور، آپ فضائل ماشاءاللہ بیان کریں گے، اس سے پہلے یہ بیان کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عیادت فرمانے کا کیا انداز مبارکہ تھا؟ کیا آپ کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں زندگی کے ہر پہلو موجود ہے۔ کیا بات ہے! صبح، دوپہر، شام، رات، ہر جو جس اندازے زندگی کو آپ دیکھ لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے سیرت میں دیکھ لیں، ہر چیز کا پہلو موجود ہے۔ سبحان اللہ، اسی میں سے ایک عیادت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو معلوم ہو جاتا فلاں بیمار ہے، صحابی بیمار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ میرے عیادت کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں میں سے تھا۔ یعنی آقا دو جہاں ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن غلام بیمار ہو جائے تو آقا خود جو ہے وہ عیادت کے لیے سب سے تشریف بڑھ لے کر جائے۔ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، ان مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء کرام، سبحان اللہ، اور ان تمام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا فلاں بیمار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ان کی مزاج پرسی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے عیادت کی فضیلت عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھا وضو کیا اور میں ثواب کے لیے، کیا بات ہے، ثواب کے لیے، بالکل، یعنی اللہ کی رضا شامل ہے ظاہر، تو ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو 60 برس کی مسافت اور دوزخ سے دور فرما دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جہنم سے آزادی کا ایک طرح سے پروانہ اور جہنم سے دوری کا پروانہ مل رہا ہے۔ یعنی ایف جی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ عیادت بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت زیادہ اس میں وقت بھی نہیں لگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دور ہے تو سفر کر کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا عمل نہیں جس کے لیے آپ کو بہت سارا مال خرچ کرنا پڑے، بس اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر بندہ اچھی نیت کر کے گھر سے عیادت کرنے کے لیے جائیں اور جنت سے قریب ہو جائے، دوزخ سے دور ہو جائے، مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں سودا سستا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین آپ سن رہے ہیں، یہ بڑی زبردست آپ کے سامنے ایک نیکی کمانے کا ذریعہ ہے گویا کہ، سبحان اور جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے قریب میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، نیت کر لیجئے، یا نہیں ہے ابھی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں، پڑوسیوں، انشاءاللہ محلے والوں کی عیادت کروں گا، جو بیمار ہوں گے تو ان کی عیادت کروں گا، تو آپ ابھی سے نیت کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کے ثواب کا میٹر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، یعنی ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے، تو بھی اچھا ہے، تیرا چلنا بھی اچھا ہے، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان کتنی اللہ، زبردست حدیث زبردست پاک ہے۔ فضیلتیں ہیں۔ عیادت کرنے والا اچھا بھی ہے، اس کا چلنا بھی اچھا ہے، اور ماشاءاللہ جب عیادت کرتا ہے تو اس کو فضیلتیں بھی پھر ماشاءاللہ بے شمار ملتی ہے۔ اور بھی احادیث طیبہ مفتی صاحب؟ اب اسی حدیث کی تشریح میں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پکارنے والا جو ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، اچھا، سبحان اور یہ بشارتیں دعا ہے یا خبر، یعنی خدا کرے تو اور تیرا چلنا اچھا ہو، سبحان اللہ، اور تو جنت میں مکان پالے تو اچھا ہے، اور تو نے گویا جنت میں مکان بنا لیا، مگر یہ تمام کے تمام کس کے لیے؟ یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں جو محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مریض کی عیادت کے لیے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہاں تین چیزیں بیان کی گئی، ایک تو چلنا، اور دوسرا کیا تھا؟ تو اچھا ہے، ایک تو اچھا ہے، تو ظاہر ہے تو اچھا ہے کیونکہ تیرے اندر غیر کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوا۔ بیسک تو یہ ہے نا، خیر خواہی کا جذبہ ہے، مسلمانوں سے ہمدردی، یہ اس کی بنیاد بنے گی۔ مفتی صاحب جب تک میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی نہیں ہوں گی، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ نہیں ہوگا، تو شاید یہ اس عمل پر جو ہے نا وہ تیار ہو نہیں پائے گا تیار۔ تو بیسیکلی یہ ہونے کے لیے عیادت کا جذبہ تبھی آئے گا
جب خیر خواہی مسلمین کا جذبہ ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد چلنا اچھا ہے، چلے گا، ظاہر ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے گا. چلتے تو بہت ہیں یہاں، حدیث میں اس کے چلنے کی بھی تعریف چلنے کی کی جا بھی رہی تعریف ہے. کی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. تیرا مکان جو تو جنت میں بنائے گا. سبحان اللہ. اب یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت تو تیار ہے، جنت تو بنی بنائی ہے، لیکن جنت میں کچھ ایسی بھی جگہ ہیں کہ جو خالی جگہ ہے. کیا بات ہے. جہاں کوئی مکان، کوئی محل تیار نہیں. اچھا. اب جو اس طرح کی فضائل والی باتیں آتی ہے، حدیثیں آتی ہے، تو اب وہ مریض کے پاس چل کر گیا، سبحان اللہ. اس نے عیادت کی، اب محل بن رہا ہے اس کے لیے. کیا بات. یہ ایسی جگہوں پہ اس کے لیے محل بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور ایک محبت والی بات تو یہ ہے نا مفتی صاحب، دنیا میں جب کوئی اپنی پراپرٹی بناتا ہے تو رہنے کے لیے تو جاتا ہے نا، تو جب جنت میں محل اسی کے لیے بن رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں انشاءاللہ الکریم اس میں رہنے کے لیے بھی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو داخل جنت فرمائے گا. لیکن ہاں، یہاں پر یہ شرط ہے کہ رضائے الہی کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت. اور یہ ہر عمل میں ضروری ہے. اخلاص کا FGN چینل کے ناظرین، اگر اللہ کی رضا کی نیت نہ ہونا، اگر اخلاص نہ ہونا، تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، وہ رائیگاں چل جاتا ہے. ہم اپنی زندگی میں ایک تو نیک عمل کر نہیں پاتے، اور کچھ کر بھی لیتے ہیں نا تو اس کو ریاکاری کے سپرد کر دیتے ہیں. یعنی لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ عمل ہم بیسیکلی کرنے کی نیت کر لیتے کہ یار اگر نہیں جاؤں گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، نہیں جاؤں گا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو ہم مجبوری میں جو ہے نا یہ رشتے ناتوں کے نام پر یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً اس سے رشتے مضبوط ہوں گے ہمارے. یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں رشتے مضبوط کروں گا، لیکن بیسک اس میں جو نیت ہے نا وہ اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے کہ میں عیادت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کیونکہ رب راضی ہوگا نا تو انشاءاللہ الکریم آخرت کی یہ نعمتیں، یہ جزائیں ہمیں ضرور اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرمائے گا. کوئی بھی نیک کام کرے نا، کوئی بھی اچھا کام کرے، کوئی بھی کام کرے، مسلمان ہیں ہم یار، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. سبحان اللہ الحمدللہ. اب مسلمان اگر کوئی بھی کام کرتا ہے نا اس میں بس اللہ کی رضا شامل کر لے کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب ہی ثواب بنا. سبحان اللہ. وہ امیر سنت نے بھی شعر کی صورت میں لکھا ہے نا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اچھا مفتی صاحب، ایک تو ہو گیا نا کہ ایک نارمل میرے کوئی دوست ہیں یا تھوڑی دور کے رشتہ دار ہیں، ان کی میں عیادت کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے غلاموں کی عیادت فرماتے تھے وہیں پر اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں. سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت فرمانے کے لیے آپ تشریف لے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بیمار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اجازت طلب کی اور داخل ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سلام کیا. کیا بات ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے گھر جائیں یا اپنے گھر جائیں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. سبحان اللہ. چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہے، بیمار ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی کیسی ہو؟ کیا بات. تو حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے درد ہے، مجھے درد ہے، اور اس درد نے بھوک میں اضافہ کر دیا. اللہ اکبر. اور میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو میں کھا سکوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اللہ اکبر، غم مت کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، مالک و مختار ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ 3 دن سے میں نے بھی کچھ کھایا پیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو جہاں کے داتا ہے مگر فرمایا 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، اور حالانکہ اللہ پاک کیا میرا مرتبہ تم سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اگر میں اللہ پاک سے سوال کرتا تو مجھے ضرور کھلاتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. کیا بات ہے. کیا بات. دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا رحمت جوش میں آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اپنے دستے اقدس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، سبحان اللہ، خدا کی قسم تم جنتی عورتوں کی سردار، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی عورتوں کی سردار جنتی کا آپ عورتوں نے کی سردار، پروانہ عطا فرما دیا، خوشخبری عطا فرما دی، مزدہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کھانا، یہ اچھا بیسیکلی یہ بھوکا رہنا، یہ تو سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیاری تھا نا، یعنی آپ نے اپنے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اصحاب کے لیے بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا، حالانکہ حال یہ ہے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کا بھوکا رہنا، ان کے گھر میں کھانا نہ ہونا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے پاس تھا نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب چاہو تو تم شاہانہ زندگی گزارو، یا تمہیں اختیار ہے کہ تم فقر کی زندگی گزارو، یہ آخرت انہی کی ہے، انہی کے صدقے ہم سب کی آخرت اچھی ہونی ہے، ان کو کیا فکر تھی آخرت کی، لیکن پھر بھی فقر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ بہرحال یہ عمل جو ہے ہمیں معلوم ہوا کہ سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی اپنے لخت جگر کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ یہاں میں ایف جین چینل کے ناظرین یہ بتانا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ہمارے گھر والے، ہماری جو بچیاں ہیں جن کے ہم نے نکاح کر دیے ہیں، یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر میں کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے، لیکن بولتے نا وہ بیزی لائف بندے نے اتنی کر لی ہوتی کہ اس کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے قریبی جو گھر میں رہنے والے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی تو میں عیادت کر لوں۔ جناب بیٹا ہے اتنا مصروف ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، لیکن اس کو پوچھنے کا ٹائم نہیں، یعنی باپ جو ہے وہ اپنے پاؤں رگڑ رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ باپ کے حال پر رحم نہیں کھاتا۔ یہاں تو اور زیادہ حق بڑھ جائے گا نا، والدین کی عیادت تو کرنا ہی ہے، تو ان کی خدمت کرنا اس پہ لازم ہے، یہ تو لازم ہے، اس کے ماں باپ حقوق کی میں شامل خدمت ہو کرنا جائے گا۔ تو ان کے حقوق میں شامل ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے کہ یہاں تو حال یہ ہے کہ بندے کو پوچھنے کا مفتی صاحب وقت نہیں ہے، اور پھر بندہ اسی طرح زندگی جب گزار کے چلا جاتا ہے نا۔ اچھا مفتی صاحب جو عیادت کرنے والا ہوتا ہے نا، لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اچھا خوشی میں کبھی بندہ شریک نہ ہونا تو ایک بار بندہ یاد نہیں رکھتا، غمی کے موقع پر اگر شریک نہ ہو تو اس کے دل میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ خیر دل بڑا رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی پرابلم میں کوئی ہو، مصروفیات ہاں ہو، نہ کوئی آ ضرورت سکے، ہو۔ لیکن ایسا بندہ یاد رکھا جاتا ہے کہ جو غموں میں اور پریشانیوں میں بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اس وقت تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب بندہ تکلیف میں ہے اس وقت اگر کسی نے صرف محبت کے دو میٹھے بول بول دی، اس کے لیے دعا کر دی، اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، آج کے زمانے میں دور ہے، ایک فون کر دیا تو کر دیا، سامنے والے کا دل بڑا ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ سامنے والے کے دل میں اس کی محبت جاگزی ہو کبھی جاتی کبھی ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب، بندہ اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے قریب رہنے والے لوگ اس کو بولتے ہیں، دلاسا دینے کو تیار نہیں رہتے۔ اچھا وہ پریشان ہے، وہ بیمار ہے، اگر وہ کسی سے تذکرہ بھی کر دیتا نا، ارے مجھے بھی تو ایسا، میرے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے، میں بھی تو پریشان ہوں، یعنی بندے کو سنا رہا ہے وہ اس لیے کہ تھوڑی مجھے کوئی تسلی دے دے، لیکن دو وہ اس کی سنانے سامنے سے جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے۔ ماحول جو ہے وہ اس طرح کا کریٹ ہے۔ بہرحال غم زدہ آئے، بیمار آئے، پریشان حال آئے تو ہمیں چلے ہم کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم دو میٹھے جملے تو بول سکتے ہیں نا، شربت نہ دے نہ دے کرے بات پیار سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ماضی قریب میں ایک واقعہ ہوا، ایک شخص کے گھر میں کسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اب وہ بیچارے بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں، اور نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی عیادت کرنے والا، نہ کوئی، اور بیچارہ وہ گھر والا جو تھا بہت پریشان، کوئی توجہ کسی کی رشتہ داروں کی، احباب کی، کسی کی اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک شخص نے اس کو فون کیا، اور فون کر کے اس کو سامنے والے کو پتہ چلا، تو اس نے فون کیا کہ یہ بیمار ہے، چلو میں پہنچ نہیں سکتا، فون کر لو، فون کر لیتا۔ اب جب اس نے فون کیا سامنے والے شخص نے، اس نے فون اٹھایا، دو چار تسلی کے الفاظ بولے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اللہ اکبر، بالکل ایسے۔ اب وہ روتا جا رہا ہے بیچارہ، کہہ رہا ہے کہ ایک آپ ہے جس نے کال کیا ہے مجھے، کال کیا مجھے، اس کے لیے جو دعائیں کیا اس نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا ہی۔ واقعی تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، سامنے والا تکلیف میں، غم کی حالت میں بیمار ہے، اور بیمار کی دعا قبول ہوتی، جو وہ تکلیف میں ہے، جو پریشانی میں ہے، اگر اس تکلیف اور پریشانی میں اگر آپ نے اس کی عیادت کر لی، اس کی مزاج پرسی کر لی، اس کا تھوڑا سا ساتھ دے دیا، تو
اس کی جو دل سے دعا نکلے گی نا وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آخرت کا لیے ذخیرہ بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عیادت کی واقعی میں کافی ساری فضیلتیں ہیں۔ اچھا، جہاں اس کی فضیلتیں ہیں وہیں پر اس کے آداب بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک کام ہے، اور دیکھیں جب بندہ پریشان ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تو واقعی میں عیادت کرنے کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں، اپنے ایک آداب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم مفتی صاحب کی زبانی سنیں گے کہ جب ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں مفتی صاحب تو ہمارا انداز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ انداز جو ہے نا وہ ایسا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے کہ گئے تھے اس کی مجاز پرسی کے لیے، لیکن بیچارہ مریض جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ اور زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں مجھے حضرت سیدنا سر سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کا ایک واقعہ ملا کہ کچھ لوگ ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور دیر تک وہاں بیٹھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضرت کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں تاکہ اب ہم واپس جائیں۔ حضرت سیدنا سر سختی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل انہیں مریض کی عیادت کرنا سکھا۔ اللہ اکبر۔ جو ان کے لیے بہتر اس وقت دعا تھی نا وہی کی مفتی صاحب۔ وہی تھی کہ اب یعنی اب ظاہر ہے مریض کس حالت میں۔ اب اس پہ بھی حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ یہاں یہ دیکھا جائے کہ اب مریض کی کیفیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ اس کے پاس اگر آپ کا زیادہ دیر بیٹھنا گرا گزر رہا ہے، تکلیف میں ہے، یا اس کو وہ اپنی کوئی حاجت کو پورا نہیں کر پا رہا، تو آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیں، آپ اس کے پاس مزاج پرسی کر کے واپس نہیں، کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس بیٹھا ہے، اور جیسے اولاد ہیں، اب وہ بیمار ہیں، اگر والدین پاس میں ہوں گے تو اس کو تھوڑی سی فرحت نہیں، یہ محسوس دوست ہوگی، یہ بھی ہوگا، رشتہ دار بھی ہے۔ اگر اس کو مریض کو اس کے بیٹھنے سے بیٹھنے سے اس کو مسرت ہو رہی ہے یا اس کے مرض میں اس کو دلاسا مل رہا ہے، تسلی مل رہی ہے، تو بیٹھا بھی جائے۔ یہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں تو یہی ہے نا کہ بہترین عیادت وہ ہے کہ جس میں جو ٹھہرنا کم ہو، تو اس کی شرح میں مفتی صاحب نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایز پر کنڈیشن یہ ہوگا کہ اگر اس کو فرحت مل رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تکلیف مل رہی ہے تو واقع میں، اور ہوتا مفتی صاحب ایسے ہی کئی ساری صورتوں میں جو ہے نا وہ تکلیف کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسی طرح کے چند واقعات پڑھے تھے۔ ایک شخص کسی کی عیادت کے لیے جو ہے نا وہ گھر پر گیا، اب کافی دیر تک جو ہے نا وہ بیٹھا رہا، اب باہر سے کچھ آوازیں آنے لگی، تو اس شخص نے جو ہے نا وہ اٹھ کر اس سے کہا کہ کیا میں اندر سے دروازہ بند کر دوں؟ تو اس شخص نے کہا دروازہ تو بند کر دو لیکن باہر سے بند کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں چند لوگ گئے اور بیٹھے رہے، اور طبیعت آپ کی علیل تھی، پھر کہنے لگے حضور کچھ جو ہے وہ نصیحت فرمائی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو کم بیٹھا کرو۔ تو بہرحال مریض کو تکلیف نہ دیجیے۔ کبھی کبھی مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے، اب میں ذرا سا آپ کو کنڈیشن بتاتا ہوں، جیسے ہاسپٹل میں جانا ہوا اور پھر بندہ گیا، اچھا اس کو کچھ نالج نہیں ہے، اچھا طبیعت خراب ہوئی آپ کی، اچھا کیا ہوا؟ کہا جناب یہ ہوا ہے۔ اچھا مریض نے بول دیا، نہیں بولے گا تو بلوائیں گے اس سے، بھائی تو بول کیا ہوا ہے تجھے؟ اچھا قریب رہنے والے شخص نے بول دیا یہ پرابلم ہے، اچھا کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے۔ کچھ جانچیں ہوئی؟ اچھا بتاؤ، رپورٹ بتائیے۔ اس کو انگلش پڑھنا نہیں آتی، کبھی اس نے رپورٹ کیسی دیکھی جاتی ہے، کیا کیا اس کے رولز ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہے، اچھا وہ دیکھے گا، ایکس رے بھی اس کو ذرا سا پورا دیکھنا ہوتا ہے چاروں طرف کر کے۔ اچھا پھر جو ہے نا یہ ایکسٹرا مائنڈ والے جو لوگ رہتے ہیں، چونکہ مریض کی عیادت بیسیکلی ہے اس لیے کہ اس کو سکون اور فرحت ملے، نہ کہ یہ کہ بندہ وہاں جا کے ایسے الفاظوں کا انتخاب کرے کہ مزید وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ مفتی صاحب اب جو اس کے جملے ہوتے ہیں نا، اچھا ایسا بتا دیا ڈاکٹر نے، یار میرا ایک دوست تھا نا اس کو ایسا ہوا تھا، بیچارہ بچ نہیں پایا تھا، 2 مہینے اس کو لگے تھے، ٹریٹمنٹ چلا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا پھر ڈاکٹروں پہ کمنٹس کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کہاں آ گئے، وہ آ گئے، آپ کو یہ نہیں کرنا تھا، مجھ سے پوچھنا تو تھا۔ تو بھائی آپ سے کہاں پوچھتے، بیمار تھا، مرض بڑھ جاتا اور کچھ ہو جاتا تو ہاسپٹل لے آئے ہیں، اب خواہ خواہ مشورہ دینا اور دیگر چیزیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک تو یہ تو ہوتا ہے جو آپ نے تذکرہ کیا، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ ہاں بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یا وہ ایک جیسے ہاسپٹل میں ہو یا گھر میں ہی ہے، اب وہ آیا، جتنے لوگ عیادت کے لیے آئے، ایک تو آتے نہیں ہیں لوگ، اب جتنے لوگ عیادت کے لیے، مثال کے طور پہ سر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے آپ کے، یہ دوا کھا لو، یہ اچھا۔ ہاں یہ بھی حالانکہ درست نہیں ہے۔ وہ دوسرا آئے گا، دوسرا ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک غیر ملکی شخص ہمارے ملک میں آیا، تو اس نے اس سے پوچھا
کہ بھائی آپ فلاں جگہ گئے تھے تو آپ نے وہاں کیا پایا؟ تو بولے وہاں میں نے سب سے زیادہ ڈاکٹر پایا۔ اللہ اکبر۔ وہاں ڈاکٹر، وہاں کی تو شرح تعلیم ہی اتنی ہے، یعنی اتنے فیصد ہے، ہو سکتا ہے۔ وہاں تو زیادہ تر ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہاں کے ناخواندہ لوگ ہیں وہاں زیادہ تر، اور تم بتا رہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہے وہ بھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے سر میں درد ہوا، جتنے لوگ ملے اتنی دوائیں لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ لے لو، اس نے کہا وہ لے لو، اس نے کہا یہ لے لو۔ اب بندہ لے لینا، مجھ سے ساتھ وہ سر درد تو تھا، لیکن ہو سکتا ہے پھر کچھ اور بھی درد شروع ہو جائے۔ بولے یہ دوا لی تو پھر یہاں پہ درد شروع ہو گیا۔ حضرت فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک کہ کسی طبیب حاذق کے ماتحت میں رہ کر اپنا سیکھ نہ لیا ہو، یعنی طبیب کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں، جو مطلب وہ خود بھی ایک ماہر طبیب ہو، ہاں ماہر طبیب کے انڈر میں رہ کر اس نے تجربہ حاصل نہیں کیا، اس وقت تک دوا بتانا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے، یہاں تو ہر ایک ڈاکٹر بنا ہوا ہے، جناب مجھے فائدہ ہوا تھا، بھائی آپ کو فائدہ ہوا تھا ہم بالکل ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اس دوائی سے اس کو فائدہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے وہ جو دوائی دی ہو وہ آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کو لکھ کر دی ہو، اور اس میں پاور کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی نے بہت سارے علاجات بتائے ہیں، گھریلو نسخے، امیر اہل سنت کی ایک کتاب بھی ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق ہے، گھریلو علاج۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت نے مدنی پنجورے میں بھی کچھ نہ کچھ ذکر فرمایا ہے۔ اگر موقع ملے ناظرین تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ لیکن امیر اہل سنت کو بار بار سنتے بھی ہیں، تو امیر اہل سنت بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ دوا تو ہے، علاج تو ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، لیکن اپنے قریبی ڈاکٹر سے اس کے بارے میں تحقیقات کر لیں، مشورہ کر لیں کہ یہ دوا، یہ چیز میرے لیے سوٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بالکل ہے، بالکل ہے، صحیح ہے۔ کسی کی تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے نا، گرم تاثیر، ٹھنڈی تاثیر، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دوائی افیکٹ کرے اور نقصان ہو، تو خیر ڈاکٹروں سے مشورہ کر لینا چاہیے، لیکن یہیں پر میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اس طرح کے مشورے جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ مریض کے پاس جائیں، اگر آپ کو لگتا ہے، آپ دیکھیں اس کے غم کو دور جس الفاظوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، آپ وہی الفاظ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اچھا، یہاں جھوٹ کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، ارے کچھ نہیں ہوگا، اور اس طرح کے اور بھی کچھ جملے ہوتے ہیں، ارے آپ کو کچھ نہیں ہوا، بھائی وہ بیڈ پر ہے، کچھ ہوا ہے تو ہاسپٹل پہنچا ہے نا۔ اب یہ بندہ، ارے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹینشن مت لیجیے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ کو، تو بیچارہ وہ پھر، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلاسا جھوٹ ہو جائے گا۔ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ دلاسا، تسلی دے، ساتھ ساتھ یہ کہ یہ مرض ہے، انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے آپ، اللہ چاہے گا تو اچھے ہو جائیں گے۔ جی جی بالکل۔ اور حدیث اللہ پاک کی میں بھی بارگاہ میں دعا کرے، وہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو حسب حالت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ ایک طرح سے دعا بھی بتا رہے ہیں کہ حسب، اچھا ہر ایک کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کے سر پہ نہیں رکھا ہے، حسب حالت میں نے اسی لیے عرض کیا بالکل، کہ اگر وہ اس لائق ہے یا موقع مناسبت ہے جی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، اور پھر لا باس طہور انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پڑھنا، اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے مفتی صاحب۔ جی، لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، حرج کی بات نہیں، یہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، یہ مرض تمہارے گناہوں کو پاک کرنے والا ہے، یعنی گناہوں سے نکال دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو گویا اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک دلاسے والی بات ہے۔ چونکہ اس سے یعنی مرض جو ہوتا ہے نا، مرض میں اگر انسان، اب یہ مریض کے لیے کہ مرض میں اگر مریض اگر صبر کر لے، بلا وجہ کا بے صبری کا اظہار نہ کرے، تو اس کی یہ بیماری طہور اس کے لیے بن جاتی ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یہ مفتی صاحب تھوڑا سا سر درد ہوا، اب مجھے واٹس اپ اسٹیٹس بھی رکھنا ہے، مجھے فیس بک کی اسٹوری بھی رکھنا ہے، انسٹاگرام کے جتنے فالوورس ہیں ان تک کو بھی معلوم پڑنا چاہیے کہ مجھے آج جو ہے نا سردی کھانسی ہوئی ہے، اور اچھا پھر کسی کو معلوم نہ ہو تو یوں بھی ہوگا، یا سر پہ تھوڑی سی پٹی بندھی ہوں گی کہ معلوم پڑنا چاہیے کہ بیمار ہے۔ اچھا، جتنی بیماری نہیں ہوتی اس سے زیادہ تو اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے، تشہیر بھی ہو جاتی ہے، تو خیر بہرحال صبر کرنا چاہیے، اور صبر ہی کے دامن کو جو ہے وہ پکڑے رہنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم ثواب بھی ہاتھ آئے گا۔ اور بعض اوقات بیماری کی حالت میں مریضوں کے لیے یہاں پر گزارش کروں گا کہ بیماری کی حالت میں ایسے الفاظ بھی بعض اوقات لوگ بول دیتے ہیں کہ رب کو میں ہی ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، میں تو اچھا ہی نہیں رہتا ہوں، یہ سب کی صحت اچھی رہتی ہے، میرے تو خرابی رہتی ہے، میں تو اورات بھی پڑھتا ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ تو بھائی آپ کو یہ کہنے کا بالکل حق نہیں ہے، یہ ہماری جسم و جسمانیت جو ہے نا، یہ سب رب تعالیٰ کی ملکیت ہے،
ٹھیک ہے، رب تعالیٰ جو چاہے جس طرح تصرف فرمانا چاہے، ہم اس کے بندے ہیں اور عاجز بندے ہیں، اس کے سامنے ہم سر جھکانے والے ہیں، وہ جو چاہے گا وہی کائنات میں ہوگا۔ تو یہ توکل بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صبر بھی ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے عیادت کی فضیلت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ عیادت کے متعلق کیا تھا، پھر اس کے آداب بھی چند ایک ملاحظہ فرمائے۔ امید ہے کہ بہت سارے پوائنٹس آپ نے نوٹ کیے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، پوائنٹس نوٹ ضرور کیا کریں۔ پورے ہمارے الحمدللہ FGN چینل کے کئی سارے پروگرامز آ رہے ہیں، جب تک آپ نوٹ نہیں کریں گے تو شاید آپ کو باتیں زیادہ دن تک یاد نہیں رہ پائیں گی۔ تو علم کو لکھ کر قید کر لو، یہ فارمولہ آپ بھی اپنائیں، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ عیادت کرنے کا جو معاملہ ہی اپنے اندر لائیے، پیدا کیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت ثواب ملے گا۔ اور ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ عیادت کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عاشق کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ میرے آقا عیادت کرتے تھے، وہ آقا ہو کر عیادت کرتے تھے، تو جناب میں عیادت جو ہے وہ کیوں نہ کروں؟ کہیں یہ بھی آ جاتا ہے، سیٹ سوچتا ہوں کہ یار یہ تو میرا نوکر ہے، مزدور ہے، میں اس کی عیادت کیوں کروں؟ میں تو بڑا ہوں، میرا تو یہ جناب مقام ہے، اچھا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا تو پوچھ لوں گا۔ تو پاسبل ہو آپ سے تو آپ خود جو ہے وہ جائیے، ہاسپٹل میں چلے جائیے، عیادت کیجئے۔ اور جب اس طرح بڑا کوئی شخص جاتا ہے نا، جس کا مقام مرتبہ بڑا ہوتا ہے، مفتی صاحب جس کا منصب بڑا ہوتا ہے، اگر یہ اپنے ان چھوٹے چھوٹوں کے یہاں چلا جاتا ہے نا، ان کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، یار سیٹھ جی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آ گئے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ بڑی شخصیت چھوٹے کے یہاں چلے جائے، بالکل، یہ ایک بڑی بات جیسے ہوتی ہے۔ استاد ہے شاگرد کے پاس چلے جائے، پیر ہے مرید کے یہاں چلے جائے، سیٹھ ہے نوکر کے یہاں چلے جائے، آقا ہے خادم کے یہاں چلے جائے، یہ اگر کر لینا، یہ مزاج بن جائے سبحان اللہ، تو واقعی اور یہ تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اور فرض کے بعد سب سے افضل اگر میں کہوں کہ عمل ہے کہ مسلمان کے دلوں میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی مسلمین کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور عیادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دعا ہے حدیث پاک میں، سبحان اللہ، اسأل اللہ العظیم ان یشفیک، سبحان اللہ، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی مریض کے پاس جا کر اس سے یہ دعا کر رہا ہے تو اس مریض کے دل میں کیسی خوشی ہوگی، بالکل خوشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، بلکہ مریض کی دعا بھی تو قبول ہوتی ہے۔ ہاں، مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اب مریض سے دعا کروائیں، کیا مال بڑھ جائے، ایک گاڑی دو گاڑی ہو جائے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کروانا چاہیے۔ اور اگر ایسی پریشانی، دنیاوی کوئی پریشانی، اس کے لیے بھی دعا کروا سکتے ہیں۔ تو مریض سے دعا کروانے کی بھی بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مریضوں کی عیادت کی توفیق عطا۔ آمین آمین۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو کہ مختصر ہوتا ہے، ناظرین کرام ہمارے سلسلے کا وقت کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔